ہائی ہیلز جو ہیں یہ اگر صرف 1 انچ کی آپ ہائی ہیل پہنتی ہیں نا، اس کو ہم ہائی ہیل ہی کہتے ہیں، 1 انچ ہیل جو ہوتی ہے، سو یہ آپ کی باڈی کی پوری بایو میکینکس چینج کر دیتی ہے. مطلب کتنی دیر کے لیے اگر پہن رہے ہیں دن میں؟ اگر آپ نے جسٹ پہنی ہے، دیکھیں اللہ نے نا ہمارے جو پاؤں بنائے ہیں اس میں آرچز ہیں، اور آرچز کا پرپز یہ ہے کہ انہوں نے ویٹ کو بیئر بھی کرنا ہے، سٹریس کو ایبزارب بھی کرنا ہے، اور پھر آپ کو فورس جنریٹ کرنے میں بھی ہیلپ کرنی ہے. جب ہم چل رہے ہوتے ہیں تو ہمارا پاؤں اینڈ پہ ہمارا پنجہ اٹھتا ہے تو وہ ہمیں فورس پش کرتا ہے، جیسے کوئی اسپرنگ پش کرتا ہے. اب جب ہم لینڈ کرتے ہیں یا پاؤں زمین پہ رکھتے ہیں تو یہی آرچز ایسے اسپریڈ ہوتی ہیں، اسٹریچ ہوتی ہیں اور فورس ایبزارب کرتی ہیں. جیسے ہی ہم ہیل پہننا شروع کرتے ہیں جو ہائی ہیل کی کیٹیگری میں 1+ یا 1 تک آتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم آٹومیٹیکلی اپنے پاؤں کو ایسے لے جاتے ہیں. ہاں تو سارا وزن آگے، تو سارا وزن تو ایک تو ویٹ شفٹ ہو گیا آپ کا. بالکل ٹھیک. پھر آپ کبھی بھی نیز اپنے اسٹریٹ نہیں رکھ سکتے. اگر آپ نے ہیل پہنی ہے ہائی ہیل تو آپ کبھی بھی نی اسٹریٹ رکھ ہی نہیں سکتے. کیسے ہوں گے؟ بینڈ ہوئے ہوئے، نیز سلائٹلی بینڈ ہوتے ہیں ہمیشہ. اگر کوئی خاتون، اب یہ دیکھیں آپ مثال کے طور پر فار ایگزامپل میں لے لیں، مجھے لے لیں، میں نے ہیلز پہنی ہے، آدھا گھنٹہ کسی نے دن میں پہنی، اگر وہ اسٹینڈنگ اور ادھر اسٹینڈنگ پوزیشن میں وہ رہے، اگر کوئی خاتون آدھا گھنٹہ ہیل پہن کر کھڑی ہوئی ہیں تو کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیں 10 ڈگری تو شفٹ آ گیا، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی پوری باڈی میں شفٹ آ گیا. ہم نیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ پاؤں اس کے جو ہے اس پہ ان ایون ویٹ بیئرنگ آئی. اس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ کوئی 9 سے 10 کنڈیشنز ہیں جو صرف پاؤں کی ڈیولپ ہوتی ہیں، جس میں موسٹ کامن جو ہے وہ کیلکینیل اسپر ہے، پلانٹر فیشیائٹس ہے، لوگوں کو پاؤں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. یا اس کے علاوہ جو ہے وہ ہگلینڈ ڈیفارمیٹی ایک ہوتی ہے، وہ جو ہڈی پاؤں کی ایک سائڈ پہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بیک پہ بھی نکلتی ہے اور نیچے بھی نکلتی ہے. اس کی وجہ سے وہ بھی اس سے ہوتا ہے، ہیل سے. ایگزیکٹلی اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ان کا ویٹ بیئرنگ یا وہ جو آپ کہہ لیں کہ شاک ایبزاربنگ کیپیسٹی ہے پاؤں کی، وہ ختم ہو جاتی ہے. ہیل کا کیا سولوشن ہے؟ ہیل کا سولوشن تو پوری دنیا میں یہی کہا جاتا ہے. فٹ ویئر جو ہے اب تو کسٹم میڈ ہیں، اگر آپ دیکھیں تو وہ باقاعدہ آپ کا ڈاکٹر شوز بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، بایو میکینک شوز بھی کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک باقاعدہ سول بنا کے دیتے ہیں، ان سول، جس کو عام طور پہ اردو میں پتاوا کہتے ہیں. اور ہمارے AFIRM جو ہے وہاں پہ یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. ہیل سے ہونے والے پرابلمز کے سولوشن کے طور پر استعمال ایک تو یہ ہے کہ شوز تو پوری دنیا میں ریکمینڈڈ جو میڈیکلی ہے وہ تو یہی ہے، جو آپ کے پاس سافٹ اینڈ فلیٹ شوز ہونے چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی باڈی کو، آپ کے پاؤں کو ایون رکھے گا. اچھا بالکل فلیٹ یا تھوڑی سی اس میں؟ دیکھیں کیونکہ کچھ لوگوں کا ایک یہ بھی پرابلم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل زمین سے لگے ہوئے فلیٹ شوز نہیں پہن سکتے. ہمارے یہاں میں خود آبزرو کرتا ہوں ہمارے یہاں جو فلیٹ شوز ہیں، فلیٹ شوز کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک بالکل باریک سا اس کا سول ہو. دیکھیں یہ سول بڑا ہو لیکن فلیٹ ہو، سول کو سافٹ ہونا چاہیے. شوز کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو امپیکٹ سے بچائے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایستھیٹکس وہ سب سے زیادہ ہیں، سب سے زیادہ ہیں، اور اسی کی وجہ سے سارے پرابلمز آتے ہیں. اسٹائل کے چکر میں مارے گئے جی، اسٹائل کے چکر میں مارے گئے بس. اب مطلب دیکھیں وہی بات ہے نا، ہمارا کام ہوتا ہے چیزوں کو بتانا اور لوگوں کا کام ہوتا ہے امپلیمنٹ کرنا. اب لوگوں کو اگر خود اپنی صحت کا خیال نہیں ہے، یا ان کی مجبوریاں ایسی ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں اپنی صحت کو کمپرومائز کر لوں، تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. فٹ ویئر میں سافٹنس ہونی چاہیے سول کی. ایک تو یہ اسپنجی ٹائپ کا سافٹ ہو، وہ امپیکٹ کو ایبزارب کرے. دوسرا ہیل جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے اور اگر میں ایفیکٹس آپ کو بتاؤں تو یہ آپ کی مطلب فرام ہیڈ ٹو ٹو، ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہیڈ ٹو ٹو پوری بایو میکینکس چینج ہوتی ہے. ہپ کے مسلز بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. جو لمبر اسپائن ہے یہاں پہ، جس کو عام طور پہ کمر کہتے ہیں، یہاں پرماننٹ چینجز آ جاتی ہیں. اور باڈی میں جہاں پہ ایک دفعہ ڈی جنریشن ہو جائے جوائنٹس کے اندر، جہاں جوائنٹ گھس جائے، وہ واپس نہیں آتا.